السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ کیسے ان پر عذاب ہوا اور کیسے بیت المقدس کو ایک بار تباہ کیا گیا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت نمبر 8-2 سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو تم اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہیں پہلا سا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نبی ارمیہ پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میری یہ باتیں سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری فرما برداری نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے انہیں کیا ملا؟ کیا کوئی شخص میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی میری فرما برداری کر کے بدنصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کر دیے ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی، اور وہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے حق کا انکار کیا، ان کے قرا نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا، ان کے زاہدوں نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا، دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا، زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر وہ لشکر چڑھا لاؤں گا جو ان کی زبان نہ سمجھیں گی، ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گی، اور ان کی گریہ زاری پر ترس نہ کھائیں گی۔ ان پر ایسا ظلم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کروں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جن کے جھنڈے اڑتے عقابوں کی طرح، اور ان کے شہ سواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ افسوس ہے ایلیا کے شہر پر اور اس کے باشندوں پر، میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا اور ان پر غلامی مسلط کروں گا۔ خوشیوں کی گہما گہمی کی جگہ چیخو پکار لے گی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی بجائے بھیڑیوں کے گھرانے کی آواز آئیں گی۔ میں ان کے لیے آسمان لوہے کا بنا دوں گا اور زمین تانبے کی۔ اگر بارش برسی تو نباتات نہیں اگائے گی، اگر کچھ ہوگا تو وہ جانور پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش آ جائے گی، اسی دوران میں وہ جو کاشت کریں گے میں اس پر آفت نازل کروں گا۔ اگر اس میں سے کچھ بچا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر وہ مجھ سے دعائیں کریں گے تو میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا، اگر مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا، اگر وہ روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا، وہ گڑ گڑائیں گے تو میں
ان سے اپنا رخ پھیر لوں گا۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارمیا پر وحی نازل فرمائی، جیسا کہ ارشاد ہے، میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انتقام لینے والا ہوں۔ آپ صخرہ بیت المقدس کی چٹان پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچے گا۔ ارمیا علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، تو ان پر کس قوم کو مسلط کرنے والا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ مجھ سے ثواب کی خواہش کرتے ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجئے، اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دیے۔ اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب ارمیا علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ بولے، ارمیا، تو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ پر بہتان تراشی کرتا ہے۔ کیا اللہ اپنے مقدس سرزمین کو اور اپنی مسجدوں کو اپنی کتاب سے اور عبادت کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ تب زمین پر کون ہوگا جو اس کی عبادت و اطاعت کرے گا؟ انہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہی وقت تھا جب بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس نے بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اس نے بیت المقدس کی عمارات گرا دی اور تورات کے نسخے جلا دیے۔ اس نے بنی اسرائیل کے جن افراد کو غلام بنایا ان میں سے 7,000 حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے تھے، 11,000 حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے گھرانے سے، 8,000 عیسیٰ بن یعقوب کے خاندان سے، 14,000 زابلون اور نفتالی کے خاندان سے، 14,000 دان بن یعقوب کی اولاد سے، 8,000 یستاخر بن یعقوب کے خاندان سے، 2,000 شمون بن یعقوب کی آل سے، 4,000 روبیل اور لاوی کے قبیلے سے اور 12,000 بنی اسرائیل کے دوسرے گھرانوں میں سے تھے۔ وہ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا۔ حشام کا کہنا ہے کہ جب بخت نصر بیت المقدس میں آیا، وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے بخت نصر سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ افراد لے لیے اور لوٹ گیا۔ جب وہ تبریہ کے مقام پر پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کر دیے اور دوبارہ شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔